آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں، صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا، جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے، نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت پہ کام کرتا تھا۔ جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے، خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے۔ اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا، یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے، اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی۔ آپ آج ملیں نہ ملیں، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا۔ لیکن چلیں، جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم گرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا جی۔ اسود نے کہا میں اسود ہوں، میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا ہے مجھے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ یہودی اندر چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے، بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ قل لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو وت سوا یعوق اور نصر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, حضرت عزیر کو, ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا, ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی. وہ جانتا تھا اس بات کو, اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی تعلیم آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, اسلام لے آیا. کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا, مسلمان ہو گیا. اب دوسرا سوال دیکھیے, اسلام تو لے آیا, کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اب اس کا دوسرا سوال, اے محمد الرسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتا دیجئے. ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا, یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں. آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے, یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا, اب کوئی کام تو بتائیے, اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے جاؤ. جہاد, نماز کا وقت نہیں تھا. جس وقت وہ اسلام لایا اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو. حج کا مہینہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ. جب حج کا مہینہ نہیں, روزے کا مہینہ نہیں, تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا. نماز کا کوئی وقت بھی نہیں, اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو. آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ, جاؤ فلاں جگہ. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو. جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو. دیکھ رہے ہیں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو, چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے, لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں, کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا. جہاد جیسا عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے. آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا, پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو. آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے. اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے, آپ دروازہ کھول دیجئے. جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں, کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے. بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں. اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا.
اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا. پھر لڑا, کافی لڑا, اتنا لڑا کہ 2-4 کافروں کو قتل بھی کیا, لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی. یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے, اسود بھی مارے گئے, اسود بھی شہید ہو گئے. اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اسود کی لاش زمین کی اوپر پڑی ہے. صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے, پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. اللہ کے رسول کو بلایا گیا, اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں, ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے. یہ آیا, ہماری طرف سے مدافعت کیا, 2-3 کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا. اس لاش کا کیا کروں, ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے. آپ نے فرمایا یہ اسود ہے, خیبر کا یہودی تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا, ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا. یہ پہلا شخص ہے, یہاں غور کیجئے گا, یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا. اسلام لایا, کلمہ پڑھا, جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا, مارا گیا, شہید ہو گیا. اللہ نے اس کو جنت دے دی, یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا. دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا, یہودی رہا, مشرک رہا, کافر رہا, لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا, شہید ہو گیا اور جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی, ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا. آئیے, ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا, نبی کی خدمت کرتا تھا, نبی کی سیوا کرتا تھا, اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں, لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا, بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا, تو محمد کا کلمہ پڑھے گا, تو محمد پر ایمان لائے گا, محمد کے رب پر ایمان لائے گا. اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا. آتا تھا, نبی کی بات سنتا تھا, نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا. ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں. فرمایا وہ تو بیمار ہے. اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو. اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے, یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے. اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے, یہ حال ہے اس کا. اب مرا کہ تب مرا, ابھی روح نکلی کہ تب نکلی, کنڈیشن اس کی بہت نازک. اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا, قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, بچہ مرنے والا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا بچے, اے غلام, اے بچے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا, گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے, ان کی تعلیم کی طرف ہے, میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی, آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے. زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے لیکن ایسے دیکھ کر
इशारा देख रहा है अपने बाप को। उसके बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा जब आता था अल्लाह के रसूल के पास से तो मुझसे नबी की तारीफ करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बताता था और इस्लाम लाने के लिए आमादा था, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं लाता था। तो बाप ने आज अपने बच्चे के चेहरे को देखा तो क्या फरमाया? बेटे क्या फरमाया? या बुनैया अबुल कासिम, आए मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो। आए मेरे बेटे आज तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो। ये जो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, तुम कलमा पढ़ लो। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब देखा कि बाप ने इजाजत दे दी तो वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी के अल्फाज, यहाँ उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई। कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उसकी सांसें काम नहीं कर रही हैं, उखड़ गई हैं, दिल काम नहीं कर रहा, धड़कनें बंद हो गई हैं, समझ गए कि ये बच्चा इंतकाल कर गया। सबको यकीन आ गया बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी अपने जहां बैठे थे उसके सिरहाने के पास वहां से उठते हैं और खड़े होकर ये जुमले अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया। कलमा पढ़ा और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। इस बच्चे ने कलमा पढ़ते कितनी नेकी की, कलमा पढ़ा और इंतकाल। अगर कलमा न पढ़ता तो कहाँ जाता? कलमा पढ़ा तो क्या नबी अकरम कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया, और जो जहन्नम से बच गया इसका मतलब वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया, यानी वो जन्नती बन गया। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक चीज और बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज पर आ रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, ये तो थे पढ़ने वाले। असवद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग में गया, शहीद हो गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, जन्नती। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा और मर गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। यह है कलमा तैयबा, यह है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आइए इसके बरअक्स मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनका अंजाम क्या हुआ। चचा, नबी अकरम के चचा अबू तालिब। ये भी नहीं कि उनको मौका नहीं मिला था, मौका भी मिला था। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत भी करते रहे, और खिदमत भी ऐसी वैसी नहीं। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो माँ नहीं, 6 साल के हुए उनकी माँ जब उनको उनके बाप की कब्र दिखला रही थी अपने शौहर की, तो शौहर की जुदाई में खुद उनकी रूह निकल गई और अटैक पड़ा और माँ आमिना का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने बाप ही की कब्र के पास अपनी माँ को भी देख लिया कि इंतकाल कर गई, माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। दादा ने पाला अब्दुल मुत्तलिब ने, और 8 साल के हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब 8 साल से लेकर 25 साल तक, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी नहीं हो गई हजरत खदीजा से, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू तालिब खिलाते रहे, पिलाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, बड़ा करते रहे, जवान करते गए, यहाँ तक कि खदीजा से निकाह हो गया। उसके बाद भी अपने पास रखे रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 40 साल हो गई और नबी बन गए। और नबूवत के बाद जब खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म दिया गया, तो आपने खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का परचम लहराया। काफिरों ने मारा, सताया, तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते रहे। अल्लाह के नबी लोगों को एक अल्लाह की दावत देते रहे, और जो परेशानियां आती थी अबू तालिब उस पर बचाते रहे। और एक दिन आया कि काफिरों ने यहाँ तक कह दिया कि अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ गया, आए अबू तालिब अब पानी बहुत ज्यादा सर चढ़ गया है, अब अबू भतीजे को मेरे हवाले करो, इसने हमारा
جینا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے۔ اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ، اپنا بھتیجہ ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو؟ میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں۔ اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ، میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں، تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی۔ ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں، ساڑ کر دوں، اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو، تم اس کو قتل کرو، تم اس کو مارو۔ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم، یہ فیصلہ ہے تمہارا؟ تو آئے ابو طالب تو اب سمجھ لو کہ معاملہ کتنا آگے بڑھنے والا ہے۔ تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دوبر کر دیا ہے، زندگی تنگ کر دی ہے، سمجھا لو اپنے بھتیجے کو، اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں، پوسا ہوں، پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں، اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے، اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اے میرے بھتیجے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ میرے ناتواں کاندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے سہ نہ سکوں، میرے ناتواں کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا۔ رہی آپ کی بات تو آپ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو مت کیجئے، اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ جانے لگے تو بھتیجے کو آواز دیتے ہوئے چچا نے بھتیجے کو آواز دی، اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا نے ان کو آواز دی اور بلایا یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا ہے، اگر تمہیں لا الہ الا اللہ کا مشن پورا کرنا ہے تو چاہو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھل کر تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ اے میرے بھتیجے میری زندگی میں کوئی تمہاری اوپر آنچ نہیں آ سکتی، میری زندگی میں کوئی بھی تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہو گیا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ابھی زندہ ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارا کون کیا کرتا ہے، جاؤ تم دعوت کا کام کرو، تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ اتنی مدد کی تھی چچا نے ابو طالب نے، اتنی مدد، لیکن جب ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا، آخری وقت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا قل یا امی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے میرے چچا آخری وقت ہے، اس بیماری میں کوئی آدمی بچتا نہیں ہے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ چچا نے انکار کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا اگر یہ کلمہ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو کہ لوگ سن لیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو تانے ماریں گے، اگر اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنا کان آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں فی اذنی،
اے چچا میرے کان میں کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف دھیرے سے میرے کان میں کہہ دو۔ اگر دھیرے سے میرے کان میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ اللہ مرنے سے پہلے میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو میرے چچا کو بخش دے، میں بخشوا لوں گا اللہ سے، بس میرے کان میں کہہ دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے کیا کہا، آئے میرے بھتیجے، میں آہستہ سے اور کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب نے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے بھتیجے، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جو دین پر میرا باپ مرا ہے عبد المطلب، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب مر گئے، لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں گئے؟ جہنم میں۔ ہمدردی اور محبت کے ناطے نبی اکرم نے اللہ کو پکار کر کہا کہ اللہ میرے چچا کو بخش دے، اللہ میرے چچا نے میری بہت خدمت کی ہے، اللہ میرے چچا نے میرا قدم قدم پر ساتھ کیا، لیکن عرش والے نے وہی بھیج کر نبی اکرم کو متنبہ کر دیا، کیئرفل کر دیا، اے محمد آئندہ اپنے چچا کے بارے میں دعائے مغفرت مت کرنا، تمہارا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے، اور کافروں کو میں جنت نہیں دیتا ہوں، تمہارا چچا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا ابو طالب، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں تمہاری مدد کیا، تمہاری ہیلپ کیا، تمہیں دشمنوں سے بچاتا رہا، اس کے بدلے میں ہم اتنا ضرور کر دیں گے کہ تمہارے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے، جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیں گے ان میں سب سے ہلکا عذاب ہم تمہارے چچا کو دیں گے، لائٹلی عذاب تمہارے چچا کو دیں گے، لیکن تمہارے چچا کو ہم جنت نہیں دیں گے، جہنم سے نہیں نکالیں گے، جہنم میں پڑا رہے گا، عذاب ہلکا دیں گے لیکن جہنم سے نہیں نکالیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا تمہارا چچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے ابو طالب کو، جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، آگ کی دو چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی، ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے۔ اور چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چولہا جلاتے ہو نا آپ، چولہا جلاتے ہوئے لکڑی اندر ڈالتے ہو تو چنگاری پھوٹتی ہے، یا کبھی کوئلہ جلا کر جب آپ سردیوں میں تاپتے ہو تو ایک چنگاری پھوٹتی ہے، یہ چنگاری ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے، اور ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، یغلی منہما دماغہ، دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کے اوپر آپ گرم پانی رکھ دو ابلنے کے لیے، تو گرم پانی جب جوش مارتا ہے، بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ببولے چھوڑتا ہے، ایسی آگ کے دو چنگاریوں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، پک رہا ہوگا۔ یہ عذاب ہے جہنم کے اندر سب سے ہلکا۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسود نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ، لیکن جنتی۔ اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کو بچایا، نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب جہنمی۔ میرے بھائیوں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی، اس جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، یہ ہے کلمہ۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل کلمہ، افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آپ ہٹاتے ہیں؟
ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے، موڑ لی، آگے نکل گئے، 4 ویلر ٹرن کیا، آگے نکل گئے۔ ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے تو آپ سائڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے، اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے، کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا، آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے۔ آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے، لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چپ سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چپ سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو، پتھر کو، کانٹے کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے۔ کیلے کا چھلکا پڑا رہا، پتھر پڑا رہا، کانٹا پڑا رہا۔ میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے۔ کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا، کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا۔ اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں۔ جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے، دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ۔ اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں، راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا، 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے۔ روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے،
اور ایک دو بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز۔ تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، اب فدیہ دے گا بس۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کے اوپر، لیکن اب اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا مولانا روزے کے دنوں میں، ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے، جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ جب مائک پر چیختے اور چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق
ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں۔ یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تین چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذی یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ، آپ کا گڈا، صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں، غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ، ثواب ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے، اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو، بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ افسوس یہ اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے۔ اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا۔ اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے سرو کر دے تو یہ ترقی؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے۔ ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیہ نوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ۔ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیہ نوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے
بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ۔ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیانوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی، ورنہ میرے بھائیوں غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو۔ حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت، تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں، گھر کے اندر، کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا۔ ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، تو پردہ تو ان سے بھی ہے، اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تو عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھے میں، اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بتایا ہے، یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ کرتے ہیں آج ہم، اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا، عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے، اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے،
لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے. تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں, اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی. مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی. آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو, کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی. تمہیں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اگلی صف میں, سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے, تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے, جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی, یہاں تک کہ قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی. پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا. نام ہے, کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے, کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے. لہذا قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی. اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے. اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها, مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے. ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے, اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی. سب سے لاسٹ میں آیا, سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی, سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. ثواب کی کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف. اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا. لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو, اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیموں کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها, عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے, سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے, اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف. جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر. میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں, 5 صفیں مردوں کی. اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں. 5 مردوں کی ہیں, 5 عورتوں کی ہے, بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے. تو جرجیت صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے, اور جو سب سے 5ویں صف جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی. لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں. ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی وہ سب سے افضل صف ہے. سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی, اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں, یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی. میری ماں میری بہنوں سنو, جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو. جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے تو شادیوں میں, بیاہوں میں, رسم و رواج میں, کالجوں میں, اسکولوں میں اور نیتا نگری میں, بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا, اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود, پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے, آگے والی
سب سے بری ہے، تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں، اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیت صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیت صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا؟ 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا۔ جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت اور بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے، اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟
وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے، اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ اس سے بار بار، جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے، جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا؟ زور سے بولو، کیا؟ سنا؟ نہیں بولو، ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو۔ ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو۔ یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو۔ اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اللہ اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملوگے، گٹرگوں جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں، تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے، اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بس 1.5 گھنٹے کی اتنی تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور شرم و حیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مکمل ایمان پیدا فرما دے، ایمان کی جتنے شعبے اور برانچز ہیں سب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ جتنے لوگ تھے، میں آیا تھا، سب سے چاہے وہ کم ہی ہوں، لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھی آج میں نے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم جب آئے تھے اتنے بیٹھے رہے، ان میں سے ہم نے ایک بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔